اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلیات خمسہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو محمول ہے، جو حمل ہو رہا ہے ذات موضوع پر، یا تو اس کی ذات و ذاتیات کو بیان کرے گا تو ذاتی ہے، یا خارج از ذات و ذاتیات کو بیان کرے گا تو عرضی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تقسیمات العرضی، العرضی لازم و مفارق۔ اب یہ جو عرضی ہے یعنی جو عارض ہو رہا ہے ذات موضوع پر اور اس کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے، اس کی ذات و ذاتیات سے خارج ہے، یہ جو عرضی ہے، یہ عرضی جو ذات و ذاتیات کو بیان نہیں کر رہا بلکہ اس سے خارج ہے، یا یہ لازم ہوگا یا یہ مفارق ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس سے لازم ہوگا، اگرچہ خارج از ذات ہے۔ یہ جو عرضی ہے اگرچہ عارض ہو رہا ہے ذات موضوع پر، یعنی ذات موضوع سے عارض ہو رہا ہے، لیکن یہ عارض ہونا اس کے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے، عارض ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حرارت ہے، حرارت آگ کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، اگرچہ اس کی ذات و ذاتیات سے خارج ہے، یعنی ماہیت آگ میں حرارت نہیں ہے، ماہیت آگ میں دھواں نہیں ہے، اگرچہ آگ بھی جب ہوگی تو دھواں ہے، تو یہ دھواں کیا ہے؟ اس سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک غلط فہمی ایجاد نہ ہو کہ جو عرضی ہے یعنی ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے، یہ عرضی کبھی کبھار لازم بھی ہو سکتا ہے، باوجود ہی کہ عرضی ہے لیکن لازم ہے، یعنی ذات موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے کہ اگر اس عرضی کو نکالیں گے تو ذات موضوع بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں زوجیت دو کے لیے، اب زوجیت جو ہے وہ عارض ہوتی ہے دو پر، یعنی دو عدد دو کی جو ماہیت ہے اس میں ایون نمبر کہتے ہیں، ایون نمبر ہے، تین کو کہتے ہیں آڈ نمبر ہے، تو یہ آڈ نمبر ہونا یا ایون نمبر ہونا اس کے عرضیات میں سے ہے، یعنی ذاتیات میں سے نہیں ہے، لیکن ایسے عرضیات میں سے کہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اگر صاحب لازم ہے، اس طریقے سے کہ اگر زوجیت ختم ہو جائے گی تو پھر عدد دو بھی دو نہیں رہے گا، ولو یہ کہ ذات و ذاتیات میں سے نہیں، عرضیات میں سے، لیکن پھر بھی کیا لازم ہے۔ بس عرضیات میں ذہن ہمیشہ یہ نہ جائے کہ یہ عرضی ہے تو یہ ہمیشہ جدا ہو سکتی ہے، نہ، بعض اوقات جدا نہیں ہو سکتی، بعض اوقات ہاں اس کا لازمہ ہو سکتا ہے، اس سے لازم ہے، ملتزم ہے اس کے ساتھ، باوجود یہ کہ عرضی ہے۔ یہ پانی کا گیلا ہونا، مثال کے طور پر پانی کا گیلا ہونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور بعض مفارق ہوتی ہے، یعنی کیا ہو سکتی ہے؟ ذات موضوع سے جدا ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، ولو یہ کہ نہ ہو۔ جیسے زمین جب بھی ہے، جب سے گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اپنی طرف بھی حرکت کر رہی ہے، سورج کی طرف بھی حرکت کر رہی ہے، یہ حرکت زمین کے لیے مفارق ہے، یعنی حرکت کو زمین سے جدا کیا جا سکتا ہے، پھر بھی زمین زمین رہے گی، ولو یہ کہ خارج میں جب سے زمین ہے اور تب تک رہے گی تب تک حرکت کرتی رہے گی۔ یہ جیسے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہے، یہ آنکھیں نیلی ہونا آنکھ پر عارض ہوا ہے، یہ نیلاپن آنکھ پر عارض ہوا ہے، اگرچہ یہ جو عارض ہوا ہے یہ اس سے جدا ہو سکتا ہے، یعنی تصور ہو سکتا ہے کہ اس نیلے پن کو جدا کر دیا جائے، آنکھ آنکھ رہے، ولو یہ کہ جدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لازم اور مفارق میں فرق ہے۔ لازم میں اگر اس کو آپ نے جدا کر دیا تو ذات موضوع بھی کیا ہو جائے گی؟ تمام شد۔ جیسے زوجیت کو دو سے جدا نہیں کیا جا سکتا، حرارت کو آگ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، مفارق میں جدا کیا جا سکتا ہے، ولو یہ کہ بالفعل جدا نہ ہو، ولو یہ کہ بالفعل جدا نہ ہو۔ جیسے حرکت زمین کے لیے، یا اگر ایک شخص پیدائشی طور پر اس کے چہرے پہ تل لگا ہوا ہے تو پوری زندگی اس کے چہرے پہ تل رہے گا، لیکن پھر بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مفارق ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ تل کو نکال دیا جائے اور وہ شخص باقی رہے۔ واضح ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مفارق ہے۔ العرضی لازم و مفارق، لازم کیا ہے؟ ما یمتنع انفقاقہ عقلا عن موضوعہ، لازم وہ ہے کہ ماء نافیہ نہیں، ماء موصول ہے، ما وہ ہے یمتنع انفقاقہ، جس کا انفقاق ہونا ممتنع ہے، عقلاً نہ کہ عرفاً،
عقل کہتی ہے یہ ممتنع اس کا جدا ہونا. کس سے جدا ہونا؟ ان موضوع، یہ اپنے موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا. ولو یہ کہ عارضی ہے، عارض ہوا ہے اس پر، ذاتی نہیں ہے. ذاتی تو اپنے موضوع سے جدا ہی نہیں ہو سکتے. تو بات بالکل واضح، جیسے ناطق ہے، ناطق کو انسان سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے ہم نے مثال دی بریانی میں چاول ہے، چاول کو بریانی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تو بالکل واضح ہے. یہ نہیں، ذاتی کو چھوڑیں، بعض عرضیات بھی ایسے ہیں جس کو ذات موضوع سے جدا عقلا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ذات موضوع بھی تمام ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہی. لیکن پھر بھی عرضیات ہیں. وصف الفرد للثلاثت، جیسے آڈ نمبر ہے، آڈ نمبر ہے کس کے لیے؟ ثلاثہ کے لیے، فرد ہے. والزوج للاربع، 4 کے لیے زوجیت ہے، جیسے ایون نمبر ہے. والحارۃ للنار، یا حرارت ہے آگ کے لیے، یا دھواں ہے آگ کے لیے. والمفارق، ما مفارق وہ ہے لا یمتنع انفقاقہ عقلا عن موضوعہ، جو عقل کہتی ہے کہ اپنے موضوع سے انفقاق ہو سکتا ہے، ولو یہ کہ بالفعل نہ ہوا، آج تک نہ ہوا. جیسے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی رنگت کالی ہے، مثال طور پہ افریقہ میں پیدا ہوا ہے، تو یہ کالا ہی رہے گا پوری زندگی، لیکن اس کا کالا پن اس سے جدا ہو سکتا ہے. عقل کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جدا ہو سکتا ہے، ولو یہ کہ بالفعل نہ ہو، لیکن عقلی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آئی بات؟ کاوصاف الانسان المشتقۃ من افعالہ و احوال، جیسا کہ وہ اوصاف انسان جس انسان کے وصف کو مشتق کیا جاتا ہے اس کے افعال سے. جیسے ڈاکٹر ہے، کوئی فعل انجام دیتا ہے، نجار ہے، بڑھئی ہے، کوئی درزی ہے. وہ احوال یہ انسان کی حالتیں ہیں، بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں قابل انفقاق ہے. مثل قائم وقاعد وناعم وصحی وسقیم، جیسا کہ کھڑا ہونے والا، بیٹھنے والا، سونے والا، صحیح، تندرست، سقیم، بیمار. وما الی ذلک، اور اس طرح کی جتنی مثالیں. وان کان لا ينفق ابدا، اگرچہ خارج میں کبھی بھی انفقاق نہ ہوا اس کا، لیکن پھر بھی عقل کہتی ہے کہ انفقاق ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فإنك ترى أن وصف العين بزرقاء لا ينفق عن وجود العين، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عین کی صفت یہ، کسی آنکھ کی صفت یہ کہ وہ کیا ہے؟ رنگین ہے، وہ نیلے رنگ کی ہے. لا ينفق عن وجود العين، تو یہ رنگ زرقاء اس آنکھ کے وجود سے جدا نہیں ہوتا. ولكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا، لیکن پھر بھی اس کو عرض مفارق کہیں گے، عرض لازم نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ عقل کہتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. فرض کریں 100 سال بعد ایک ایسی ٹیکنالوجی پیدا ہو جائے جو آنکھ کے رنگ کو اس سے جدا کر لیں، تب بھی آنکھ رہے گی. لیکن 1 کروڑ سال بعد بھی ایسی ٹیکنالوجی پیدا نہیں ہو سکتی جو عدد 2 کے اندر سے زوجیت کو ختم کر دے. اگر زوجیت کو ختم کر دیں گے، عدد 2 بھی ختم ہو جائے گا. لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقة لما امتنع ذلك وتبقى العين عينا. لأنه، کیونکہ شان یہ، لو امکنت، اگر آپ قدرت پیدا کر لیں، کس کے لیے؟ حیلتاً، ایک ایسا کوئی انسٹرومنٹ آ جائے، ہیلہ آ جائے. کس کے لیے؟ لإزالة الزرقة، ایک اس زرقہ کو، اس رنگ کو آنکھ سے جدا کر لیں. لما امتنع ذلك، تو یہ کوئی ممتنع نہیں ہے، ممتنع عقلی نہیں ہے. وتبقى العين عينا، آنکھ رہے گی لیکن اب رنگین نہیں ہے. وَهَذَا لَا يَشْبِهُ اللَّازِمُ، لیکن یہ شباہت نہیں رکھتا. وَهَذَا لَا يَشْبِهُ اللَّازِمَ، یہ لازم سے شباہت نہیں رکھتا. فَلَوْ قَدَرْتَ حِيلَةً لِسَلْكِ وَصْفِ الْفَرْدِ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَمَا أَمْكَنَ أَنْ تَبْقَى ثَلَاثَةً. اگر آپ قدرت پیدا کر لیں ایک ایسے ہیلے کی، ایک ایسی مشین آ جائے، لِسَلْكِ الْوَصْفِ الْفَرْدِ عَنِ ثَلَاثَةٍ، جو 3 سے عدد فردیت کو یا آڈ نمبر کو 3 سے جدا کر لیں، لما امکن ان تبقى ثلاثة، تو پھر 3 نہیں رہے گا، وہ کچھ اور 4 بن جائے گا. فرض کریں ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. اگر فرض کر لیں کہ اگر آگ سے حرارت کو سلب کر لیا جائے یا دھوئیں کو سلب کر لیا جائے تو آگ نہیں رہی. اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مثال صحیح نہیں ہے. بات صحیح ہے، مثال صحیح نہیں ہے. یہ مثال صحیح نہیں ہے. اسی لیے بہت زیادہ منطقین اور فلاسفہ اس پہ بہت زیادہ بحث کی کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں کیا ہوا. یا نار کونی بردا، یہ جو آگ تھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے. اگر آگ کی صفت لازم حرارت ہونا، تو آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے تو آگ نہیں رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا آگ رہے اور ٹھنڈی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا عدد 2 رہے اور زوج نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوا حضرت ابراہیم کے واقعے میں کہ آگ سے کہا جا رہا ہے تو ٹھنڈی ہو جا. بعض کہتے ہیں آگ سے کہا جا رہا ہے تو آگ نہ رہے، یعنی تو ختم ہو جا. بعض کہتے ہیں نا، جو ابھی جدید نظریہ ہے ان کی تحقیق کے مطابق
عرض لازم ہمارے پاس نہیں ہے. عرض لازم کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حرارت اور آگ میں مقارنت تھی. یعنی ہم نے جب بھی آگ کو دیکھا اس کے ساتھ حرارت کو دیکھا, ہم نے جب بھی آگ کو دیکھا اس کے ساتھ دھوئیں کو دیکھا. لیکن یہ کہہ دینا کہ آگ, حرارت اور دھواں آگ کی لازم ہے, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. چونکہ ہم نے ہمیشہ ساتھ دیکھا تو ہم نے کہہ دیا لازم, لیکن اس کے لزوم پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے آج بہت سی آگ ایسی جو ٹھنڈی ہوتی ہے, جیسے انڈیا میں پان وغیرہ میں ایک آگ لگائی جاتی ہے جو انسان کھاتا ہے, اس آگ کو ٹھنڈی ہوتی ہے وہ اتنی, یا جو لائٹر کی آگ ہوتی ہے وہ تو اس کی مقدار ہوتی ہے نا کہ جتنی آگ زیادہ ہوگی اس کے اندر جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی فرق نہیں پڑتا. آگ اگر اتنی سی بھی ہو تو اس کو گرم ہونا چاہیے, فرق نہیں پڑتا. اپنے حساب سے اپنے جتنا اس کے اندر وہ جمع ہوتا ہے اس کا نہیں, فرق نہیں پڑتا. آگ جتنی بھی ہو, آج ابھی بعض ایسے لائٹر آ رہے ہیں کہ جو ٹھنڈے لائٹر ہے, آگ یعنی ماچس سگریٹ جلاتے ہیں لوگ اس سے, لیکن ٹھنڈی آگ ہے, اس کو کہتے ہیں ٹھنڈی آگ ہے, وہ اثر نہیں کرتے, ہاتھ لگاتے ہاتھ نہیں جلتا اس میں. تو یہ کہنا کہ حرارت لازم ہے آگ کے لیے, یہ صحیح نظریہ ہی نہیں تھا. اس لیے آج کل کے جو جدید فلسفی اور متکلمین ہیں اس نظریے کو باطل کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ مقارنت تھی نہ کہ لزوم تھا. چونکہ مقارنت تھی تو ہم نے اس کو لازم سمجھا, جبکہ ایسا نہیں تھا. اس لیے پروردگار نے آگ سے کہا اے آگ تو رہے لیکن تو ٹھنڈی ہو جا, یعنی تیرے اندر سے وہ جو صفت تھی اس کو نکال دے. تو یہ بالکل صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح ہے, واضح نہیں ہے. وَهَذَا مَعْنَى امتناع الانفقاق عقلاً, یہ معنی انفقاق عقلاً. واللازم بین وغیر بین. لازم, اب یہ جو لازم ہے, یہ جو لزوم ہے, اس لزوم کی دو قسمیں, یا لزوم بین ہوگا یا غیر بین ہوگا. بین بمعنی اخص ہوگا یا بین بمعنی عام ہوگا. بین بمعنی اخص اور بمعنی عام یہ ایک دوسرے کی قسیم نہیں ہے. آگا صاحب, قسیم نہیں ہے, بلکہ بین مشترک لفظی ہے. بین مشترک لفظی ہے. بعض بین ہمارے پاس بین بمعنی اخص ہے, بعض بین ہمارے پاس بین بمعنی عام ہے. یعنی بین بمعنی عام بین بمعنی اخص کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے. بس ہمارے پاس در حقیقت دو قسم کے لازم ہیں, ایک بین ہے اور ایک غیر بین ہے. بین کی دو تعریف ہے کہ بین بعض اوقات بین بمعنی اخص کو کہتے ہیں, بعض اوقات بین بمعنی عام کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بین کا مطلب ہے کہ بدیہی. بین کا مطلب کیا؟ بدیہی. بدیہی کا مطلب ہے کہ ملازمہ کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے. ملازمے کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں. ملازمہ کیا؟ ملازمہ یہ کہ اس معمول کو اس موضوع پر حمل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ موضوع اس معمول پر حمل ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بدیہی. اب بدیہی کی دو قسم ہیں. بعض بدیہی ایسے کہ تصور ملزوم کافی ہے, تصور ملزوم کافی ہے تصور لازم کے لیے. یعنی اس کے ملزوم کو تصور کریں تو وہ خود بخود تصور ہو جاتا ہے. جیسے روشنی کو تصور کریں تو سورج تصور ہو جاتا ہے, دھوئیں کو تصور کریں تو آگ تصور ہو جاتی ہے. بس آگ یہ جو دھواں ہے یہ حمل ہوتا ہے آگ پر. کیا آپ کہتے ہیں آگ النار حارتن, آپ کہتے ہیں النار حارتن, یہ آگ النار آگ گرم ہے. اس حارتن کو جب آپ نار پہ حمل کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بدیہی ہے کہ آگ گرم ہے تو بدیہی بات ہے. پس بین وہ ہے کہ اگر اس کے ملزوم کو یعنی آگ کے ملزوم کو تصور کریں تو آگ خود بخود تصور ہو جائے گی. یعنی اس کے معمول کو تصور کریں تو موضوع خود بخود تصور ہو جائے گا کہ یہ معمول اس موضوع کے لیے ہے. واضح ہے؟ اس کو کہتے ہیں بدیہی بین. اب بین میں بعض اوقات تصور ملزوم کافی ہے, بعض اوقات تصور ملزوم تصور لازم اور نسبت کافی ہے. جیسے دو, جیسے چار. آپ چار کو تصور کریں, آپ دو کو تصور کریں تو کوئی حکم نہیں دے رہا, لیکن چار کو تصور کریں, دو کو تصور کریں, ان کے درمیان نسبت کو تصور کریں تو آپ کہیں گے دو نصف چار ہے, دو نصف چار ہے. یا آٹھ کو تصور کریں اور دو کو تصور کریں اور نسبت کو تصور کریں کہ دو اور آٹھ میں کیا نسبت ہے, تو آپ کہیں گے دو ربع آٹھ ہے, ایک چہاروں میں آٹھ کا. ٹھیک ہے, یہ جو حکم دے رہے ہیں کہ دو ربع آٹھ ہے یا چار نصف آٹھ ہے,
اس حکم کے لیے اس معمول کو اس موضوع پر حمل کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. یعنی 2/4 کا نصف ہے, 2/2 4 ہوتے ہیں, 2/4 کا نصف ہے, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. لیکن صرف 4 کے تصور سے آپ نے نہیں کہہ دیا کہ 2 نصف 4, بلکہ 4 کو بھی تصور کریں, 2 کو بھی تصور کریں اور اس کے درمیان نسبت کو بھی تصور کریں تو آپ فوراً کہیں گے 2 نصف 4 ہے. بس بین بدیہی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے لازم کے تصور کے لیے, کبھی کبھار بدیہی ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم کا تصور کافی نہیں ہوتا. آپ صرف 8 کو تصور کریں, 8 کو تصور کر کے کہہ سکتے ہیں کہ 2/8 نہیں, 2/8 بھی ہو سکتا ہے, 4 نصف 8 بھی ہو سکتا ہے, مختلف ہو سکتے ہیں نا. بس 8 کو بھی تصور کرنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے والی طرف کو بھی تصور کرنا ضروری ہے, موضوع کو اس کے لازم کو بھی تصور کرنا ضروری ہے, اور پھر ان کے درمیان نسبت بھی ضروری ہے کہ ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے, ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے, پلس کیا جا رہا ہے, مائنس کیا جا رہا ہے. کیونکہ 2 اگر 2/8 ہے تو 2 اور 8 کو اگر جمع کی نسبت کریں گے تو 2 اور 8 جمع ہو جائیں گے تو 10 ہو جائیں گے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ بس جب ہم کہتے ہیں بین کا کیا مطلب ہے کہ اس محمول کو اس موضوع پر جب حمل ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن کبھی کبھار موضوع کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے, محمول کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے, نسبت کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں بین بمعنی عام. اور کبھی کبھار بین ایسا ہوتا ہے, اس کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی محمول کو تصور کریں سمجھ میں آ جائے گا یہ معمول اس موضوع پر حمل ہو رہا ہے. مثلا حرارت کو تصور کریں تو آپ کو نار خود بخود تصور ہو جائے گی, دھوئیں کو تصور کریں آگ تصور ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں بین بمعنی اخذ. اور دوسرا ہے غیر بین یعنی غیر بدیہی, غیر بین یعنی غیر بدیہی. غیر بدیہی میں موضوع کا تصور, محمول کا تصور, نسبت کا تصور کے علاوہ دلیل بھی چاہیے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ 2 رائٹ اینگل مساوی ہے ایک ٹرائی اینگل کے, 2 رائٹ اینگل کا تصور کرنا پڑے گا, ایک ٹرائی اینگل کا تصور کرنا پڑے گا, ان کے درمیان نسبت کا تصور کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد دلیل لانی پڑے گی. ایک دلیل ہے, جیومیٹری کی دلیل لانی پڑے گی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک دلیل لانی پڑے گی جس کے بعد پروف ہو جائے گا کہ 2 رائٹ اینگل ایک ٹرائی اینگل کے مساوی. یہ آپ کہتے ہو کہ عالم حادث ہے, یہ حدوث کی نسبت جو عالم کی طرف ہے یہ غیر بین ہے. یعنی اس کے لیے عالم کو بھی تصور کرنا پڑے گا, حادث کو بھی تصور کرنا پڑے گا, نسبت کو بھی تصور کرنا پڑے گا, اور دلیل بھی لانی پڑے گی. مثلا آپ کہتے ہیں العالم متغیر, عالم متغیر ہے, وکل متغیر حادث, العالم حادث, یہ اس کی دلیل ہوگی. جب تک دلیل نہیں ہوگی کوئی عالم کو حادث نہیں مانے گا, ہو سکتا ہے قدیم مانے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں عبارت. اللازم بین و غیر بین. البین بین بمعنی الاخص و بین بمعنی العام. البین بالمعنی الاخص ما یلزم من تصور ملزوم ہی تصور ہو. بین بمعنی اخص وہ ہوتا ہے, ما وہ ہے, یلزم من تصور ملزوم, اگر اس کے ملزوم کو تصور کرو تو یہ تصور خود بخود ہو جاتا ہے. اس کا ملزوم یعنی اس کا جو لازمہ ہے, یہ لازم ہے, اس کا ایک ملزوم ہے. جیسے آگ کا ملزوم کیا ہے؟ حرارت دھواں. اگر اس کو تصور کرو آگ تصور ہو جائے گی, دن کو تصور کرو سورج تصور ہو جائے گا. بلا حاجت الی توسط شیء آخر, کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے. البین بالمعنی العام میں ما یلزم من تصور ہی, اس کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے. و تصور ملزوم ہے, ملزوم کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے. و تصور نسبت بینہما, نسبت کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے. ان سب کو تصور کریں گے. یلزم الجزم, فاعل یلزم کا جزم آ جائے گا. کس کا جزم آ جائے گا؟ بالملازمہ, ملازمے کا جزم. ملازمے کا کیا مطلب؟ ملازمے کا مطلب ہے آپ کہیں گے ھذا المحمول لازم لھذا الموضوع. ملازمہ یہ کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے, ضروری ہے, یہ ملازمہ ہے. مثل الاسنان, مثلا 2 کو تصور کریں. 2 کو تصور کرنے کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا. 4 کو بھی تصور کرنا پڑے گا, نسبت کو بھی تصور کرنا پڑے گا. تو جیسے ہی تصور کریں گے آپ کہیں گے 2 نصف 4 ہے. یہ جو آپ حمل کریں گے, محمول کریں گے اس موضوع کے لیے, اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مثل الاسنان نصف الاربعۃ اور ربع ثمانیۃ, 2 آدھے کا 4 کا نصف ہے یا 8 کا ربع ہے. فإنك اذا تصورت الاثنين, اگر آپ نے 2 کو تصور کیا, قد تغفل عن انها نصف الاربعۃ, تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن غافل ہو جائے کہ یہ 4 کا نصف ہے, اور ربع ثمانیہ یا 8 کا ربع ہے, یا 16 کا کیا ہے, 1 ہشتم ہے,
ٹھیک ہے، آپ کا ذہن اس سے غافل ہو، کیونکہ کوئی بھی نسبت آ سکتی ہے دو کے ساتھ، کیا سامنے والے کو بھی تصور کرنا پڑے گا۔ ولیکن اذا تصورت ایضا ثمانیۃ مثلا، لیکن آپ نے 2 کے ساتھ 8 کو بھی تصور کیا، تو 2 اور 8 میں کیا نسبت دینا چاہ رہے؟ پلس کی، مائنس کی، ملٹیپلائی کی، ڈیوائڈ کی، کیا؟ وہ تصورت نسبت بینہما، اور دیکھنا مقایسہ کرنا چاہے کہ 2 اور 8 میں کیا نسبت، یعنی 2 8 کے لیے کیا بنتا ہے، تجزم انہا ربع، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 2 8 کے کیا ہے، چوتھا حصہ ہے۔ واضح؟ وقضا اذا تصورت الاربع، آپ نے 4 کو تصور کیا، ونسبت بینہما، ان دونوں کے درمیان نسبت کو تصور کیا، تجزم انہا نصفها، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اس کا نصف ہے۔ وہکذا فی نسبت الاعداد بعضها الى بعض ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمۃ لوجوب ذی المقدمۃ۔ آپ مقدمے کو تصور کریں، مثلا نماز ہے، مثال کے طور پہ امام فرض کریں چھت پر ہے، مثال دی جاتی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے امام نے مجھے چھت پہ بلایا، تو اب سیڑھی چڑھنا کیا ہے، اس کا مقدمہ ہے، تو چھت پہ جانا واجب ہے، تو اس کا مقدمہ کیا ہے، سیڑھی چڑھنا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ بس اگر آپ نماز کو تصور کریں، اس کے مقدمات کو تصور کریں اور نسبت کو تصور کریں، کیونکہ نماز واجب ہے تو اس کے مقدمات بھی کیا ہو جائیں گے، واجب ہو جائیں گے۔ ومن هذا الباب، اسی باب سے ہے لزوم وجوب المقدمات، مقدمے کا وجوب لازم ہے، کب، کس کے لیے، لوجوب ذی المقدمہ، جس کا ذی المقدمہ یعنی نماز واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہے۔ فإنك اذا تصورت وجوب الصلاۃ، اگر آپ نے تصور کر لیا نماز کے وجوب کو، وتصورت وضو، اور وضو کو بھی تصور کیا، وتصورت نسبت بینہ وبین الصلاۃ، اور آپ نے تصور کرنا چاہا کہ وضو اور نماز میں کیا نسبت ہے، فہی توقف الصلاۃ الواجبۃ علیہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وضو نماز پر موقوف ہے، یعنی جب تک وضو نہیں معلوم کریں گے، قبلہ معلوم نہیں کریں گے، طہارت نہ ہوگی، تو یہ ساری چیزیں نماز پر موقوف ہے۔ حکمت بالملازمۃ بین الوجوب صلاۃ و وجوبی، تو آپ کہیں گے چونکہ نماز واجب ہے تو اس کے مقدمات بھی واجب ہے، کیوں واجب ہے، کیونکہ نماز اس پر موقوف ہے۔ وانما کان هذا القسم من البین اعم، یہ قسم بین عام ہے، بین یعنی بین کا کیا مطلب ہے، دلیل کی ضرورت نہیں، عام کا کیا مطلب ہے کہ تصور ملزوم کافی نہیں ہے، بلکہ ملزوم لازم اور نسبت کا تصور، 2 8 اور نسبت کا تصور ضروری، اس کو کہتے ہیں عام۔ لأنه لا، کیوں عام کے اندر اخذ بھی آ جاتا ہے، عام کے اندر اخذ بھی آ جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں لازم عام ہے، یعنی کبھی ایسا بین ہے کہ جس میں فقط ملزوم کی تصور ہے، کبھی ایسا بین ہے کہ ملزوم اور لازم اور نسبت دونوں ہوں، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی قسیم نہیں ہے بلکہ مشترک لفظی ہے۔ لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه وبين أن لا يكون كافيا، کیونکہ کبھی کبھار کافی ہوتا ہے کہ تصور ملزوم کافی ہوتا ہے کہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے، جیسے کہ حرارت اور آگ والی مثال میں، اور کبھی کافی نہیں ہوتا، جیسے 2 اور 8 والی مثال میں، 2 کو بھی تصور کریں، 8 کو بھی اور نسبت کو بھی۔ بل لابد من تصور لازم و تصور نسبت للحکم بالملازمہ، وانما يكون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بین شیئین علی وجہ یتداعی عنده المتلازمان، کبھی کبھار تصور ملزوم اس وجہ سے کافی ہو جاتا ہے کہ ذہن میں ایسا ملازمہ ان دونوں کے درمیان قائم ہوتا ہے، جیسے ہی حرارت کو تصور کرتے ہیں آگ فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، گیلاہٹ کو تصور کرتے ہیں پانی ذہن میں آ جاتا ہے۔ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الذِّهْنِ وُجِدَ الْآخَرُ تَبًا لَهُ، جیسے ہی ایک چیز تصور آ گئی دوسری چیز فوراً تصور ہو جاتی ہے، آپ فوراً حکم کرتے ہیں، اس حکم کرنے میں اصلا دیر نہیں لگاتے۔ فَتَكُونُ الْمُلَازِمَةُ حِينَئِذٍ ذَهْنِيَّةً، پس ملازمہ کیا ہے، ذہنی ہے، کیونکہ حکم کا ہوتا ہے ذہن میں، چونکہ حکم ذہن میں ہے اس وجہ سے ملازمہ بھی ذہنی ہے، کیوں، کیونکہ ملازمہ میں ہمیشہ حکم کیا جاتا ہے، کس کا حکم کیا جاتا ہے کہ یہ محمول اس موضوع، یعنی یہ حاصل محمول لحاظ الموضوع، یہ ملازمہ ہے، ملازمہ یعنی کہ یہ معمول کا یہ موضوع ہے، یہ حکم کہاں ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے تمام میں ملازمات کہاں پر ہوتے ہیں، ذہنی ہوتے ہیں۔ جس موضوع کا جب موصوف ذہنی ہو جائے تو وصف بھی خود بخود ذہنی ہو جاتی ہے۔ غیر البین وهو ما يقابل البین مطلقا، یہ بین کے مقابلے مطلقا، چاہے بین اخص ہو چاہے عام ہو، بأن يكون التصدیق والجزم بالملازمت، صرف تصدیق و جزم جو ملازمہ پر کرنا چاہتے ہیں، لا یکفی فی تصور طرفین و نسبت بینہما، 2 تصور طرفین کو تصور کریں، نسبت کو تصور کریں، کافی نہیں ہے، بل یحتاج اثبات الملازمت الی اقامت دلیل علیہ، بلکہ دلیل کو قائم کرنا پڑے گا۔
مثل الحکم بیان المثلث زوایہ تساوی القائمتین، جیسا کہ آپ کہیں کہ دو رائٹ اینگل ایک ٹرائنگل کے مساوی ہے. فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي ہے، یہ جیومیٹری کے برہان کا محتاج ہے. ولا يكفي تصور زوایہ المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبة للحکم بالتساوی، صرف تصور کرنے سے کافی نہیں ہوگا. جیسے میں نے کہا العالم و حادث کی مثال دی. والخلاصة معنى البین المطلقا ما كان لزومه بدیعا وغیر البین ما كان لزومه نظریا. والمفارق دائم، اب جو مفارق ہے وہ دائم بھی ہو سکتا ہے، سریع الزوال بھی ہو سکتا ہے، بطیء الزوال بھی ہو سکتا ہے. سریع الزوال یعنی زوال جلدی زوال ہو جاتا ہے، بطیء الزوال آہستہ سے زائل ہوتی ہے، جیسے جوانی آہستہ سے زائل ہوتی ہے. دائم ہے كوصف الشمس بالمتحرکہ والوصف العین بالزرقہ، جیسے سورج ہمیشہ تحرک میں، آنکھ ہمیشہ نیلی ہے، ہمیشہ رہے گی لیکن پھر بھی مفارق لازم نہیں. سریع الزوال کالحمرۃ الخجل وصفرۃ الخوف، خوف میں جو چہرہ پیلا ہو جاتا ہے اور خجالت میں شرمندگی میں جو چہرہ لال ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. بطیء الزوال کا شباب للانسان، جیسے جوانی انسان کے لیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.